ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ جب ایک نوجوان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر زنا کی اجازت مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا، پورا واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عربی اصطلاح ہے جس سے اسلامی قوانین میں مراد ایک ایسے جماع کی لی جاتی ہے جو اپنے وقوع میں قبل ازدواجی یا بیرونی ازدواجی ہو، کیونکہ زنا اپنے حیاتیاتی معنوں میں جماع ہی ہے، اور زنا کی تعریف کے مطابق مرد کے کذیب کا عورت کے محبل میں ادخال ضروری ہوتا ہے۔ مذکورہ بالا بیان سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ عربی اصطلاح زنا میں دونوں مفاہیم شامل ہیں۔ اول، قبل ازدواجی جماع جو نکاح سے قبل یا غیر شادی شدہ افراد کے مابین واقع ہو، اور دوم، بیرون ازدواجی جماع جو اپنے غیر منکوحہ مرد یا عورت سے کیا جائے۔ واضح رہے کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن و حدیث میں زنا کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے اور زنا کرنے والے کے بارے میں سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، 7 آسمان اور 7 زمینیں شادی شدہ زناکار پر لعنت کرتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی جس سے اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے، اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں ہوتی رہے گی۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا، اور شراب پینے والا شراب پینے کے وقت مومن نہیں رہتا۔ معاذ بن مالک کی زندگی کا ایک واقعہ صحاح میں ملتا ہے۔ ایک مرتبہ معاذ سے بھی زنا کی لغزش ہو گئی۔ اس وقت جذبات کے طوفان میں کچھ نہ دکھائی دیا۔ جب ہوش آیا تو اس لغزش کا احساس ہوا۔ اسی وقت دوڑتے ہوئے تابانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے پاک کیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، لیکن اس خیال سے کہ جب خدا نے پردہ ڈالا ہے تو اسے کیوں اٹھایا جائے؟ فرمایا، جاؤ اللہ سے مغفرت چاہو اور اس کے حضور توبہ کرو۔ یہ جواب سن کر معاذ لوٹ گئے، لیکن تھوڑی دور جا کر پھر لوٹ آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے پاک کیجئے۔ پھر آپ نے وہی جواب دیا، جاؤ اللہ سے توبہ اور استغفار کرو۔ پھر یہ لوٹ گئے، تھوڑی دور جا کر پھر واپس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، مجھے پاک کیجئے۔ پھر وہی جواب ملا۔ معاذ پھر لوٹ گئے، لیکن دل کی خلش کسی طرح قرار نہیں لینے دیتی تھی، اس لیے چوتھی مرتبہ پھر آئے۔ اس مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف پوچھا، کس چیز سے پاک کروں؟ عرض کیا، زنا کی گندگی سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صریح اعتراف کا اس لیے پورا یقین نہیں آیا کہ کوئی عاقل انسان ایسے فعل کا بھی اقرار کر سکتا ہے جس کا نتیجہ یقینی طور پر جان سے ہاتھ دھونا ہے۔ اس لیے آپ نے لوگوں سے پوچھا، انہیں پاگل پن تو نہیں معلوم ہوا؟ نہیں، اس قسم کی شکایت نہیں ہے۔ پھر دریافت فرمایا، شراب تو نہیں پی ہے؟ ایک شخص نے اٹھ کر منہ سونگا، مگر شراب کا کوئی اثر نہ تھا۔ یہ شکوک دور کرنے کے بعد آپ نے پھر وضاحت کے ساتھ دریافت فرمایا، کیا تم نے واقعی زنا کیا ہے؟ معاذ نے اس بات میں جواب دیا۔ اس اعتراف کے بعد تعویل کوئی گنجائش باقی نہ تھی، اس لیے آپ نے سنگسار کرنے کا حکم دیا، جس کی فوراً تعمیل کی گئی۔ لوگ باتیں کرنے لگے، کوئی کہتا معاذ تباہ ہو گئے، ان کے گناہوں نے انہیں گھیر لیا۔ کوئی کہتا معاذ سے بڑھ کر کسی کی خالص توبہ نہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا کہ مجھے سنگسار کیجئے۔ کئی دن تک اس قسم کی رائے زانیاں ہوتی رہیں۔ 2-4 دن بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تشریف لائے اور سلام کر کے بیٹھ گئے اور فرمایا، تم لوگ معاذ بن مالک کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ سب نے مل کر مغفرت کی دعا کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ معاذ نے ایسی توبہ کی ہے، تنہا یہی توبہ کافی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے،
اگر تم اتنے گناہ بھی کر لو جس سے آسمان اور زمین کے درمیان پوری دنیا بھر جائے، پھر بھی تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے۔ اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم خطا کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا کریں گے جو خطائیں کریں گی، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کریں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ نوجوان کی یہ بات سن کر صحابہ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان سے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پوچھا، کیا تم اپنی پھوپھی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پوچھا، کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی کہ اے اللہ، اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف بھی توجہ نہیں کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس شخص نے سفر میں اپنی سواری کو کسی جنگل بیابان میں گم کر دیا ہو، پھر اسے بہت تلاش کر کے تھک ہار کر کپڑا اوڑھ کر لیٹ گیا ہو، اسی اثنا میں اچانک اپنے چہرے سے کپڑا ہٹائے تو اپنی گمشدہ سواری کو اپنے سامنے پائے۔ اس وقت اس شخص کو اپنی سواری پانے کی جتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ شواہد النبوت میں باب العلم شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کرامت اور معراج علم کا واقعہ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشانہ خلافت سے کچھ دور ایک مسجد کے پہلو میں کے درمیان دو میاں بیوی رات بھر جھگڑتے رہے۔ صبح کو امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کو بلا کر جھگڑے کا سبب دریافت فرمایا تو شوہر نے عرض کیا، امیر المومنین میں کیا عرض کروں، نکاح کے بعد مجھے اس عورت سے بے انتہا نفرت ہو گئی ہے۔ میرا رویہ دیکھ کر بیوی مجھ سے جھگڑا کرنے لگی، پھر بات بڑھ گئی اور رات بھر لڑائی ہوتی رہی۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام حاضرین دربار کو باہر نکال دیا اور عورت سے فرمایا، دیکھ میں تجھ سے جو سوال کروں اس کا سچ سچ جواب دینا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے عورت، تیرا نام یہ ہے، تیرے باپ کا نام یہ ہے۔ عورت حیران ہوئی کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا، حالانکہ اس نے بتایا بھی نہیں۔ بولی، بالکل بالکل ٹھیک آپ نے بتایا ہے یا امیر المومنین۔ پھر آپ نے فرمایا، اے عورت، تو یاد کر کہ تو زناکاری سے حاملہ ہو گئی تھی اور ایک مدت تک تو اور تیری ماں اس حمل کو چھپاتی رہی۔ جب دردزہ شروع ہوا تو تیری ماں تجھے اس گھر سے باہر لے گئی اور جب بچہ پیدا ہوا تو اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر تو نے میدان میں ڈال دیا۔ اتفاق سے ایک کتا اس بچے کے پاس آیا، تیری ماں نے اس کتے کو پتھر مارا لیکن وہ پتھر بچے کو لگا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ تیری ماں کو بچے پر رحم آ گیا اور اس نے بچے کے زخم پر پٹی باندھی، پھر تم دونوں وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئیں
اس کے بعد اس بچے کی تم دونوں کو کچھ بھی خبر نہیں ملی، کیا یہ واقعہ سچ ہے؟ عورت نے کہا ہاں اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پورا واقعہ حرف بحرف صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا اے مرد تو اپنا سر کھول کر اس کو دکھا دے۔ مرد نے سر کھولا تو اس زخم کا نشان موجود تھا۔ اس کے بعد امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے عورت، یہ مرد تیرا شوہر نہیں ہے بلکہ تیرا وہی بیٹا ہے جسے تو پھینک کر چلی گئی تھی۔ تم دونوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم دونوں کو حرام کاری سے بچا لیا۔ اب تو اپنے اس بیٹے کو لے کر اپنے گھر چلی جا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے لے کر جائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء کے متعلق میسج ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔